اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ 59ویں مجلس سن 719 ہجری محرم کی 18ویں تاریخ پیر کو ہاتھ چومنے کی سعادت تک رسائی ہوئی۔ اس روز بدایوں کے سفر سے واپسی ہوئی تھی۔ اس شہر کے اطراف آرام فرما بزرگوں کا ذکر نکلا۔ بندے نے عرض کی کہ اس دفعہ لشکر میں جو راحت دیکھی وہ ان بزرگوں کی زیارت میسر آنے ہی سے تھی، جیسے کہ مخدوم کے والد بزرگوار اور مولانا علاء الدین اصولی اور مولانا سراج الدین ترمذی اور خواجہ شاہی معتاب اور خواجہ عزیز کرکی اور خواجہ عزیز کوتوال اور خواجہ شادی لکھنوتی اور قاضی جمال ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ بندے نے ان بزرگوں کے نام سنائے۔ خواجہ ذکر اللہ بالخیر آنکھوں میں آنسو بھر لائے اور ہر ایک کا نام بڑے احترام سے لیا۔ جب قاضی جمال ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ذکر فرمایا تو ارشاد ہوا کہ ان بزرگوں نے ایک دفعہ خواب دیکھا کہ حضرت رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے بدایوں کے قریب ایک مقام پر تشریف فرما ہیں اور وضو کر رہے ہیں۔ جب بیدار ہوئے تو فوراً اس مقام پر پہنچے اور زمین کو تر یعنی گیلا دیکھا۔ بولے میری قبر اسی جگہ کھودی جائے۔ جب ان کی وفات ہوئی تو یہی کیا گیا کہ اسی مقام پر انہیں دفن کیا۔ 60ویں مجلس اسی سال ماہ محرم کی 26ویں تاریخ کو دستبوسی کی دولت تک رسائی ہوئی۔ روزے کی فضیلت اور اس حدیث کا ذکر نکلا کہ روزہ رکھنے والے کے لیے 2 فرحتیں ہیں، ایک فرحت افطار کے وقت کی اور دوسری فرحت اللہ ملک الجبار سے ملاقات کے وقت کی۔ اس کے بعد فرمایا کہ افطار کے وقت روزے دار کی یہ فرحت کھانے پینے کی فرحت نہیں ہے بلکہ روزہ پورے ہونے کی فرحت ہے، یعنی جو روزہ پورا ہو جاتا ہے تو اس کو فرحت ہوتی ہے کہ الحمدللہ مجھ سے یہ چیز پوری ہوئی اور میں دیدار خداوندی کی نعمت کا امیدوار بنا۔ اس کے بعد فرمایا کہ ہر طاعت کی ایک جزا یعنی بدلہ مقرر ہے، چونکہ روزے کی جزا دیدار الہی کی نعمت ہے، اس لیے روزہ پورا ہونے پر روزہ دار اس نعمت کی امید سے خوش ہوتا ہے۔ اس درمیان اس حدیث کا ذکر آیا کہ روزہ میرے لیے ہوتا ہے اور میں ہی اس کی جزا دیتا ہوں۔ حاضرین میں سے ایک شخص نے کہا کہ یہ حدیث اس طرح بھی سنی گئی ہے کہ روزے دار میرے لیے ہے۔ خواجہ ذکر اللہ بالخیر نے تبسم فرمایا اور کہا پھر تو میں ہی اس کا بدلہ ہوں کہنا چاہیے۔ اس کے بعد ان صاحب کی بات کی اصلاح فرمائی کہ عجزی رباہو کی بے لام کے معنی میں آئی ہے۔ روزے کی مناسبت سے صبر کا ذکر نکلا۔ فرمایا کہ صبر قید کے معنی میں آیا ہے، جیسے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ پکڑنے والے کو قید کرو اور قاتل کو قتل کرو۔ اس کے بعد ارشاد ہوا کہ اس حدیث کی شان نزول ہے۔ ہوا یہ تھا کہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں کوئی شخص تلوار کھینچے کسی شخص کا پیچھا کر رہا تھا اور وہ شخص تلوار کشیدہ آدمی کے سامنے سے بھاگ رہا تھا۔ ایک شخص بڑھا اور اس نے بھاگنے والے کو پکڑ کر کھڑا کر لیا اور تلوار والے آدمی نے آ کر بھاگنے والے کو قتل کر دیا۔ یہ خبر رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو پہنچائی گئی۔ حکم ہوا کہ جس شخص نے بھاگنے والے کو پکڑ کر روکا تھا اس کو قید کرو اور قاتل کو قتل کر دو۔ اس حکم کی اس عبارت میں ادا فرمایا کہ روکنے والے کو قید کرو اور قاتل کو قتل کرو۔ پھر یہ ذکر آیا کہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت جگہ وعدہ فرمایا ہے کہ جو شخص فلاں کام کرے گا وہ کل بہشت میں میرے ساتھ ایک جگہ ہوگا۔ اور اس حدیث کو بیان کرتے وقت دونوں انگلیوں یعنی انگشت شہادت اور بیچ کی انگلی کو ملا کر اشارہ فرمایا کہ ایسے۔ خواجہ ذکر اللہ بالخیر نے فرمایا کہ یہ اشارہ اس بات کے لیے کافی نہیں ہے کہ میں اور وہ ایک جگہ ہوں گے، جس طرح کہ یہ 2 انگلیاں یکجا ہیں۔ یہ اشارہ درجے کے بارے میں ہے، یعنی اسی طرح جو درجہ میرے لیے ہوگا اسی طرح کا درجہ اس کو دیا جائے گا، کیونکہ لوگوں کی انگلیوں میں تو درمیان کی انگلی شہادت کی انگلی سے بلند ہوتی ہے، لیکن رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی انگشت شہادت اور درمیان کی انگلی دونوں برابر تھیں۔ 61ویں مجلس اسی سال ماہ سفر اللہ اسے ساتھ خیر اور کامیابی اختتام تک پہنچائے کی 13ویں تاریخ جمعرات کو قدم بوسی کی سعادت تک رسائی ہوئی۔
بے گناہی اور توبہ کا ذکر نکلا کہ پیر ہری رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہے کہ بخشش کی 2 چیزیں ہیں اور یہ کم حاصل ہوتی ہیں کہ یا تو شروع میں گناہ سے محفوظ رہے یا آخر میں توبہ نصیب ہو۔ یہاں سے توبہ اور تقوی کا ذکر آیا۔ فرمایا کہ متقی وہ ہوتا ہے کہ کسی بھی آلودگی سے آلودہ نہ ہوا ہو، اور تائب وہ ہوتا ہے کہ آلودہ ہوا ہو اور پھر توبہ کرے۔ اس بارے میں بہت سی باتیں کہی گئیں۔ بعض کا کہنا ہے کہ متقی اور تائب دونوں برابر ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ تائب متقی سے بہتر ہے کیونکہ وہ گناہ کا مزہ چکھ کر تائب ہوتا ہے۔ جو مزہ چکھ چکا ہو اور پھر پلٹ آئے وہ اس سے مضبوط ہوگا جس نے گناہ کا مزہ بالکل ہی نہیں چکھا۔ اور بعض نے کہا ہے کہ متقی توبہ کرنے والے سے افضل ہے۔ اس قول کی صحت کے بارے میں ایک حکایت بیان فرمائی کہ ایک دفعہ 2 آدمیوں میں بحث ہو گئی۔ ایک کہتا تھا کہ تائب سے متقی بہتر ہوتا ہے، دوسرا کہتا تھا کہ متقی سے تائب بہتر ہوتا ہے۔ جب یہ گفتگو ان کے درمیان بڑھی تو دونوں اس زمانے کے پیغمبر کے پاس پہنچے اور اس بارے میں فیصلہ چاہا۔ پیغمبر وقت نے کہا کہ میں خود فیصلہ نہیں دے سکتا، وہی کا انتظار کرتا ہوں، دیکھو کیا حکم آتا ہے۔ اس دوران ان پیغمبر کے پاس حکم آیا کہ ان دونوں کو واپس کر دو اور کہو کہ تم دونوں جاؤ اور آج رات کو ایک جگہ رہو۔ کل جب گھر سے باہر نکلو تو جو شخص سب سے پہلے تمہارے سامنے پڑے اس سے مسئلے کا حل دریافت کرو۔ یہ دونوں آدمی اس فرمان کے مطابق واپس چلے گئے۔ دوسرے روز دونوں گھر سے باہر نکلے تو ایک آدمی سامنے آیا۔ انہوں نے پوچھا کہ اے خواجہ، ہم کو ایک مشکل درپیش ہے، آپ حل کریں۔ وہ بولا کہ کیا مشکل درپیش ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم کو یہ معلوم کرنا ہے کہ جس شخص نے کبھی گناہ نہ کیا ہو وہ بہتر ہے یا وہ جس نے گناہ کیا اور توبہ کر لی۔ اس آدمی نے کہا کہ اے خواجگان، میں تو ایک جولاہا ہوں، میں نے علم حاصل نہیں کیا ہے، میں اس مشکل کو کیسے حل کروں؟ البتہ اس قدر میں جانتا ہوں کہ جو کپڑا بنتا ہوں اس میں اکثر تار ٹوٹ بھی جاتا ہے، میں اس کو جوڑ دیتا ہوں اور یہ بے ٹوٹے تار کے مقابلے میں زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ یہ دونوں واپس آئے اور ان پیغمبر کی خدمت میں پہنچے اور سارا ماجرا کہہ سنایا۔ پیغمبر بولے کہ تمہارا جواب یہی تھا۔ پھر دنیا کی اور اس پر خلق کے مغرور ہو جانے کی حکایت آئی۔ اس بارے میں قصہ سنایا کہ ایک دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک عورت کو دیکھا، بڑھیا، بدحال، کالی، بدصورت۔ اس سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ بولی کہ میں دنیا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دریافت کیا کہ تو نے کتنے شوہر کیے؟ بولی بے حد و بے اندازہ، اگر کچھ گنتی اور حد ہو تو بتاؤں بھی۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا ان شوہروں میں سے کسی نے تجھے طلاق بھی دی؟ کہنے لگی نہیں، سب کو میں نے ہی مار ڈالا۔ اس بات کی مناسبت سے فرمایا کہ درویشی مکمل راحت بھی ہے اور ساری آفتوں سے محفوظ بھی۔ درویش کے کام کی زیادہ سے زیادہ سختی یہ ہے کہ کسی رات اسے فاقہ ہو، اور جس رات اسے فاقہ ہوتا ہے اس کے لیے ایک معراج ہوتی ہے۔ پھر مالدار لوگوں اور مال سے ان کی محبت پر گفتگو ہونے لگی۔ اس کے بعد حکایت بیان فرمائی کہ ایک دفعہ کوئی شخص شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ سر العزیز کی خدمت میں آیا اور ایک پیر کا حال بیان کیا جو اس زمانے میں تھے اور جن کے پاس بڑا مال تھا۔ کہنے لگا ان شیخ کے پاس بہت مال ہے لیکن فرماتے ہیں کہ مجھے مال کو خرچ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ سر العزیز نے جب یہ بات سنی تو مسکرا کر فرمایا کہ یہ سب بہانے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اگر یہ شیخ مجھے خرچ کا وکیل بنا دیں تو میں 2-3 روز میں ان کا سارا خزانہ خالی کر دوں اور 1 درہم بھی ان کی اجازت کے بغیر نہ دوں۔ پھر اس بات کا ذکر نکلا کہ دینے والا خدا ہے، جب خدا تعالیٰ کسی کو دیتا ہے تو روک کون سکتا ہے۔ اس درمیان حکایت بیان فرمائی کہ سلطان شمس الدین نے بدایوں میں 2 دروازوں کے ساتھ کھیل کا ایک میدان تیار کرایا تھا۔ وہاں گیند یعنی چوگان کھیلتا تھا۔ ایک روز میدان میں گیند کھیل رہا تھا، ایک دروازے کے قریب پہنچا تو وہاں ایک کمر جھکے بوڑھے کو دیکھا۔ اس بوڑھے نے کچھ مانگا اور سلطان نے کچھ نہ دیا۔ اس کے بعد دوسرے دروازے پر پہنچا، وہاں ایک تندرست و توانا جوان کو دیکھا۔ سلطان شمس الدین کے پاس ایک تھیلی تھی، اس کو پلٹ کر کچھ سونے کی اشرفیاں نکالی اور اس جوان کو دے دی اور کہا کہ اس بوڑھے نے مجھ سے کچھ مانگا تھا، میں نے کچھ نہیں دیا اور اس جوان کو بے مانگے عطا کر دیا۔ اگر مرضی میری چلتی تو اس بوڑھے کو دیتا، بس جس کو عطا کرتا ہے خدا کرتا ہے، میں کیا کروں۔ ایک دوسری حکایت اسی سلطان شمس الدین کے بیان فرمائی کہ وہ ایک دفعہ بدایوں میں آیا
اس کو چند آم پیش کیے گئے۔ وہاں آم بہت میٹھے ہوتے ہیں۔ جب اس نے کھائے تو پوچھا کہ انہیں کیا کہتے ہیں؟ بتایا گیا کہ انہیں آم کہتے ہیں۔ شاید ترکی زبان میں آم کسی بری چیز کو کہتے ہیں۔ سلطان نے کہا اس کو نغزک کہنا چاہیے۔ جب یہ نام اس کی زبان پر آیا تو پھر یہی نام پڑ گیا۔ اس کے بعد اسی کی حکایت بیان فرمائی کہ وہ شیخ شہاب الدین سہروردی اور شیخ احد کروانی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو چکا تھا، اور ان میں سے کسی ایک نے اس سے کہا تھا کہ تو بادشاہ ہو جائے گا۔ پھر ترک دنیا کی گفتگو نکلی۔ فرمایا کہ کیتھل میں ایک بوڑھے شخص تھے، ان کو شیخ صوفی بدہنی کہتے تھے۔ وہ بڑے تارے کے دنیا تھے، یہاں تک ستر عورت بھی نہ تھا۔ ناف سے گھٹنوں تک بدن ٹکنا ستر عورت کہلاتا ہے، اور مرد کے لیے شرن ضروری ہے۔ پھر فرمایا اگر کوئی بھوک مٹانے کے لیے اتنے کھانے کو بھی چھوڑ دے جس سے جسم و جان کا رشتہ قائم رہتا ہے تو ہلاک ہو جائے گا اور سزا پائے گا، اور اتنے کپڑے کو جس سے ننگا پن چھپ جائے چھوڑے گا تو اس کی سزا بھی پائے گا، مگر وہ ایسے تھے کہ ان چیزوں سے بھی دور رہتے۔ ترک دنیا کی مناسبت سے شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ سر العزیز کی حکایت بیان فرمائی کہ جو بھی زر و نعمت ان کے پاس آتا وہ اس سب کو خرچ کر دیتے، یہاں تک کہ ان کے انتقال کے وقت تجہیز و تکفین کے سامان سے بھی معذوری تھی۔ چنانچہ کچی اینٹیں جو لحد کے لیے چاہیے ہوتی ہیں وہ بھی نہ تھیں۔ کچی اینٹوں سے جو دروازہ بنایا گیا تھا اس دروازے کو گرا دیا گیا تاکہ اس کی اینٹیں لحد میں استعمال ہوں۔ 62ویں مجلس اسی سال ربیع الاول کی 28ویں تاریخ اتوار کو ہاتھ چومنے کی دولت ہاتھ آئی۔ ان بادشاہوں کا قصہ نکلا جن کو شعر سننے کا شوق تھا۔ ارشاد فرمایا کہ سلطان شمس الدین نے ایک دفعہ باریابی عطا کی اور ناصری شاعر نے کلام سنایا۔ ان اشعار کا مطلب یہ تھا: تیری یورش سے فتنہ پناہ مانگتا ہے، اور تیری تلوار کفار سے ہاتھی اور مال کا خراج مانگتی ہے۔ سلطان یہ شعر سننے کے دوران کسی اور چیز میں مشغول ہو گیا، اور اس درمیان ناصری نے چند شعر پڑھ ڈالے۔ سلطان دوبارہ متوجہ ہوا اور ناصری سے کہا یہاں سے دوبارہ پڑھو۔ مطلب یہ ہے کہ اس کی یادداشت اتنی اچھی تھی کہ دوسری مشغولیت کے باوجود اس کو اشعار کا مطلب یاد رہا۔ اس کے بعد اس کے اچھے عقیدے کے بارے میں حکایت بیان فرمائی کہ وہ راتوں کو جاگتا اور جب بھی نیند سے ہوشیار ہوتا وضو کرتا اور 2 رکعت نماز پڑھتا اور پھر سو جاتا، کسی اور کو نہ جگاتا۔ 63ویں مجلس اسی سال ماہ ربیع الاخر کی 16ویں تاریخ بدھ کو قدم بوسی کی دولت میسر آئی۔ روزے اور سحری کا ذکر نکلا۔ ارشاد ہوا کہ ایک شخص نے شیخ جلال الدین تبریزی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ ایک شخص روزہ نہیں رکھتا اور سحری کھاتا ہے تو یہ کیسا ہے؟ شیخ جلال الدین نے فرمایا کہ سحری بھی کھائے اور رات کا کھانا بھی کھائے اور دوپہر کا کھانا بھی کھائے، البتہ جو قوت اس سے حاصل ہو اس کو خدا تعالیٰ کی طاعت میں خرچ کرے اور گناہ نہ کرے۔ بندے نے اس مفہوم کے مناسب حال یہ آیت یاد دلائی کہ کلو من الطیبات، پاک چیزیں کھاؤ۔ خواجہ ذکر اللہ بالخیر نے فرمایا کہ کلو من الطیبات وَاعْلَمُوا صَالِحًا، پاک چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ ان پاک چیزوں کے بارے میں بندے نے عرض کی کہ اصحاب کہف نے جو ازکا طعامن سب سے پاک کھانا فرمایا تھا اس سے کیا مقصود تھا؟ فرمایا کہ وہ ایسا کھانا چاہتے تھے جو طبیعتوں کو مرغوب ہو۔ پھر زبان مبارک سے ارشاد ہوا کہ بعض لوگوں کے قول کے مطابق اس کھانے سے مراد چاول تھے، واللہ عالم۔ 64ویں مجلس اسی سال ماہ جمادی الاولیٰ کی 12ویں تاریخ اتوار کو پیر چومنے کی سعادت ہاتھ آئی۔ ان لوگوں کا ذکر نکلا جو ہمیشہ یاد حق میں مستغرق رہتے ہیں۔ اس کے بعد حکایت بیان فرمائی کہ کسی شخص نے ایک صاحب حال درویش سے درخواست کی کہ جس وقت آپ کو حق تعالیٰ کی حضوری میسر آئے تو مجھے بھی یاد کر کے دعا فرمائیے گا۔ ان درویش نے جواب دیا کہ اس حضوری کے وقت پر افسوس ہے کہ جس میں مجھے تیری یاد آئے۔ اس درمیان خواجہ عزیز کرکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر آیا جو بدایوں میں آرام فرما یعنی دفن ہے۔ ان کی بزرگی کی بہت زیادہ تعریف فرمائی۔ بندے نے عرض کی کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ زندہ چڑیوں کو نگل جاتے اور پھر کسی اور وقت ایک ایک کر کے
इसी तरह जिंदा हल्क से बाहर निकालते और उड़ा देते। ख्वाजा ज़िक्रुल्लाह बिलखैर ने फरमाया कि मैंने खुद तो नहीं देखा लेकिन सुना है। इस मौका पर फरमाया कि यह भी कहा जाता है कि वो सर्दी की रातों में गर्म तनूर के अंदर उतर जाते, दूसरे दिन सुबह बाहर निकलते। फिर फरमाया कि वो कर्क के रहने वाले थे। शुरू जमाने में वो फेरोजे बेचते थे और बंगरी दस्तबंद की किस्म से जो औरतें पहनती हैं फरोख्त करते थे और इस दौरान भी मशगूल बहक रहते थे। शायद कर्क के हाकिम ने उनको सताया और कैद कर दिया। इसके बाद हाकिम को बताया गया कि ये नेक और शागिल जवान हैं, तो उसने हुक्म दिया कि इन्हें रिहा कर दिया जाए। जब उन्हें बताया गया कि आपको हाकिम ने रिहाई दे दी है, बाहर आ जाइए, तो बोले मैं जब तक इसके घर बार को बर्बाद न कर लूं हरगिज बाहर नहीं आऊंगा। अलकिस्सा इस हाकिम पर कोई सख्त आफत आई, उस वक्त ये उस कैद से बाहर निकले। 65वीं मजलिस। उसी साल माह जमादियुल उला की 23वीं तारीख जुमेरात को हाथ चूमने की दौलत तक रिसाई हुई। सफरे हज और ज़ियारत काबा का जिक्र निकला। फरमाया कि ज़ियारत काबा को जाने वाले लोग जब वापिस आते हैं तो हर जगह उसी का जिक्र करते हैं और ज्यादातर उसी की याद में रहते हैं, और ये अच्छा नहीं है। हाज़रीन में से एक शख्स ने कहा कि हज के रास्ते में मंजिल की सख्ती और पानी की तंगी की वजह से कभी कभी नमाज कज़ा हो जाती है। इस पर ख्वाजा ज़िक्रुल्लाह बिलखैर ने हिकायत बयान फरमाई कि लाहौर में एक वाइज थे जो वाज अच्छा कहते। उनकी बात में तासीर थी, मखलूक को उनके बयान में रिक्कत और राहत हासिल होती थी। फिर वो हज को गए, जब वापस आए तो उनके कलाम में वो ज़ौक़ और राहत बाकी न रहे थे। इनसे कहा गया कि आपकी गुफ्तगू में पहली जैसी चाशनी नहीं रही। बोले कि हाँ, मुझे भी मालूम है कि किस नहुसत की वजह से चाशनी नहीं रही। इस वजह से कि इस सफर के दौरान रास्ते में मेरी 2 नमाजें वक्त पर ना हुई थीं। छियासठवीं मजलिस। उसी साल माह जमादियुल आखिर की 5वीं तारीख मंगल को हाथ चूमने की दौलत तक रिसाई हुई। पीरी मुरीदी के आदाब का जिक्र आया और इस बात का भी कि पीर को मुरीद से किसी किस्म का लालच नहीं करना चाहिए। उस वक्त हिकायत बयान फरमाई कि एक दफा किसी मुरीद ने अपने पीर की खिदमत चंद खरबूजे लाकर पेश किए। पीर ने नहीं लिए और उसको वापस कर दिए। एक शख्स ने सवाल किया कि पीर मुरीद का नजराना क्यों रद्द करे। पीर ने जवाब दिया कि जिस तरह दीन के काम में पीर को मुरीद का किसी तरह मोहताज नहीं होना चाहिए, इसी तरह दुनिया के काम में भी मुरीद का मोहताज नहीं होना चाहिए। फिर इस बात का जिक्र निकला कि मखदूम की खिदमत में मुरीद आते हैं और सजदाए ताज़ीम करते हैं। ख्वाजा ज़िक्रुल्लाह बिलखैर ने फरमाया कि मेरा जी तो चाहता है कि लोगों को मना करूं, लेकिन चूंकि मेरे शेख के सामने भी इसी तरह होता था, इसलिए मना नहीं करता। खादिम ने इस पर अर्ज किया कि जो गुलाम मखदूम से वाबस्ता हैं और जो मुरीद हुए हैं और बैत की है, उनकी ये इरादत और बैत पीर के इश्क व मोहब्बत से इबारत है। बस जहां इश्क व मोहब्बत का दखल होता है, वहां जमीन पर सर रखना एक मामूली सी खिदमत है। ख्वाजा ज़िक्रुल्लाह बिलखैर ने इस बात की मुवाफ़िकत में फरमाया कि मैंने शेखुल इस्लाम फरीदुद्दीन क़द्दसल्लाहु सिर्रहु अज़ीज़ से सुना है कि एक दफ़ा शेख अबू सईद अबुल खैर रहमतुल्लाह अलैह किसी रास्ते में सवार जा रहे थे कि एक मुरीद सामने आया और ये मुरीद पैदल था। उसने शेख के घुटने को चूमा। शेख ने फरमाया कि और नीचे। मुरीद ने शेख के पैर को चूमा। शेख ने फरमाया और नीचे। मुरीद ने घोड़े के घुटने को बोसा दिया। शेख बोले और नीचे। मुरीद ने घोड़े के सुम को बोसा दिया। शेख ने कहा और नीचे। मुरीद ने जमीन चूमी। उस वक्त शेख ने इरशाद किया कि ये जो मैं तुझसे कहता जाता था और नीचे, तो इससे मेरा मकसद जमीन चूमना नहीं था, बल्कि यह था कि तू जितना झुकता था उतना ही तेरा दर्जा बुलंद होता जाता था। फिर इन दरवेशों की हिकायत आई जिनको शेखुल इस्लाम फरीदुद्दीन क़द्दसल्लाहु सिर्रहु अज़ीज़ ने खिलाफत अता फरमाई थी। जुबान मुबारक से इरशाद हुआ कि इनमें से एक दरवेश थे जिनको आरिफ कहते थे। उनको सियोस्तान और इन हदूद की तरफ भेजा था और बैत लेने की इजाजत थी। और ऐसा हुआ कि एक मुल्क बादशाह, हाकिम या नवाब मुल्तान और उच्चा की तरफ था और ये आरिफ उस मुल्क के इमाम थे या किसी और तरह का ताल्लुक रखते थे। अलगर्स एक दफा उस मुल्क ने 100 तिनके यानी एक सिक्का उन आरिफ के हाथ
شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ سر العزیز کی خدمت میں بھیجے۔ انہوں نے اس میں سے 50 دن کے اپنے پاس رکھ لیے اور 50 دن کے شیخ کی خدمت میں پیش کیے۔ شیخ مسکرائے اور فرمایا کہ تم نے بھائیوں کی طرح تقسیم کر لیا۔ یہ عارف شرمندہ ہو گئے، فوراً بقیہ 50 دن کے بھی شیخ کی خدمت میں پیش کر دیے اور بڑی عاجزی کے ساتھ معافی مانگی اور مرید ہونے کی درخواست کی۔ شیخ نے دست مبارک بیعت کے لیے ان کو دیا اور وہ محلوق ہوئے، یعنی سر منڈایا۔ اس کے بعد شیخ کی خدمت میں ایسے پکے ہوئے کہ پوری استقامت حاصل کر لی۔ چنانچہ آخر میں شیخ نے انہیں بیعت کی اجازت عطا فرمائی اور سیوستان کی طرف بھیج دیا۔ 67ویں مجلس اسی سال ماہ رجب کی 23ویں تاریخ پیر کو دستبوسی کی دولت تک رسائی ہوئی۔ غرور کا تذکرہ آیا اور اہل رونت اور ان لوگوں کا جو اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں۔ ارشاد ہوا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ آدمی برا کب ہو جاتا ہے؟ فرمایا کہ اس وقت جب وہ اپنے آپ کو اچھا سمجھنے لگے۔ اس بارے میں حکایت بیان فرمائی کہ فرزدق نامی ایک شاعر تھے۔ ایک دفعہ وہ اور حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ عنہ اتفاق سے ایک اجتماع میں اکٹھے ہوئے۔ اس اجتماع میں کسی شخص نے بلند آواز سے کہا کہ اس مجمع میں وہ بھی ہے جو سب سے اچھا ہے اور وہ بھی جو سب سے برا ہے۔ اسی وقت فرزدق نے خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ سے مخاطب ہو کر کہا کہ آپ نے سنا یہ شخص کیا کہتا ہے؟ خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ بولے کہ کیا معلوم بہترین آدمی ان میں سے کون ہے، اس کو تو خدا ہی جانتا ہے۔ فرزدق نے کہا کہ اے خواجہ، بہترین آدمی آپ ہیں اور بدترین انسان میں ہوں۔ جب فرزدق نے وفات پائی تو اس کو خواب میں دیکھا گیا اور اس سے حال پوچھا گیا تو فرزدق نے جواب دیا کہ جب مجھے کرسی قضا کے سامنے لے گئے تو میں ڈرنے لگا، مگر مجھے حکم ملا کہ ہم نے تجھے اسی وقت بخش دیا تھا جب تو نے اپنے آپ کو انسانوں میں بدترین آدمی سمجھا تھا۔ بندے کے دل میں ایک بات تھی، اس کو اس روز عرض کر دیا، اور وہ بات یہ تھی کہ قبر کا تعویذ جو بناتے ہیں وہ خراب و خستہ ہو جائے تو کیا اس کا پھر بنانا آیا ہے؟ ارشاد ہوا کہ نہیں، جو قبر خراب ہو جائے اس کی پھر تعمیر نہیں کرنی چاہیے۔ جس قدر فرسودگی زیادہ ہوگی رحمت کی امید بھی زیادہ ہوگی۔ یہاں سے ان لوگوں کا ذکر نکلا جو اپنے دفن کے لیے پیروں اور بزرگوں کے قدموں میں جگہ چاہتے ہیں۔ اس موقع پر حکایت بیان فرمائی کہ بدایوں میں ایک بزرگ مولانا سراج الدین ترمذی نام کے تھے۔ وہ اس ارادے سے مکے کی طرف روانہ ہوئے کہ اگر قضا کا پیغام آ جائے تو ان کا مدفن وہیں بنے، مگر جب زیارت کعبہ کو گئے تو اس سعادت کو حاصل کرنے کے بعد واپس آ گئے اور بدایوں میں سکونت اختیار کر لی۔ ان سے کہا گیا کہ آپ اس نیت سے نہیں گئے تھے کہ مر جائیں تو وہاں آپ کو دفن کریں؟ بولے ہاں، لیکن میں نے ایک رات کو خواب میں دیکھا کہ اطراف سے بہت سے جنازے لائے جا رہے ہیں اور ان جنازے کے مردوں کو مکے کے آس پاس دفن کر رہے ہیں، اور بعض مردے جو مکے کی چاروں طرف دفن ہیں ان کو نکال نکال کر لے جا رہے ہیں۔ میں نے دریافت کیا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ بتایا گیا کہ وہ گروہ جو اس مقام کی اہلیت رکھتا ہے وہ چاہے یہاں سے دور وفات پائے، اس کے لیے حکم ہے کہ ہم یہاں لے آئیں، اور جو گروہ اس مقام کے لائق نہیں ہے وہ چاہے یہاں سو رہا ہو، اس کے لیے حکم ہے کہ اسے اطراف لے جاؤ۔ مولانا سراج الدین رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ جب مجھ پر یہ حقیقت کھل گئی تو دوبارہ بدایوں میں آ گیا، کیونکہ اگر میں اس جگہ کے لائق ہوں گا میری غرض اپنے آپ حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی کی مدد اور توفیق سے کتاب فوائد الفوائد کا چوتھا حصہ مکمل ہو گیا۔ یہ صدق و صفا کے صحیفے پورے ہوئے جن سے حسن رحمت اللہ تعالی علیہ کی روح کو مسرت ہے۔ تاریخ عرب کے 719ویں برس ماہ شوال کی 2 تاریخ منگل کو، اس وقت سے کہ ان کلمات کو لکھنا شروع کیا گیا تھا آج تک کہ یہ پایا تکمیل کو پہنچے پورے 12 سال ہو گئے، اور یہ 12 سال کا سرمایہ جو کٹھالی کٹھالی جوڑا گیا 12 ماہ کا کھرا سونا ہے جسے وقت کے صرافوں کے سامنے رکھا گیا ہے۔ امید ہے کہ دلوں کے سکے محبت ایمان کی مہر لگ کر پورا مول بھی پائیں گے اور انہیں پورا رواج بھی ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ واللہ عالم بالصواب۔
अस्सलाम वालेकुम। पूरी किताब देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सूफी समा की प्लेलिस्ट में जाएं। यहाँ आपको मुख्तलिफ बुजुर्गों की किताबें मिलेंगी और जो किताब पूरी ना हुई उस पर काम तेजी से हो रहा है और रेगुलर बेसिस पर अपलोड होती रहती हैं। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें ताकि हमारी आने वाली किताबें आपको मिलती रहें। जज़ाकुल्लाहु खैर।